کوئٹہ سے تعلق رکھنے والی بلانست پیدائش سے ہی جسمانی کمزوری اور غیر معمولی ساخت کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں۔ ان کے 4 بہن بھائی بچپن میں ہی جسمانی پیچیدگیوں کے باعث دنیا سے رخصت ہو گئے، جس دکھ نے والدین کو مجبور کیا کہ وہ اپنی بیٹی کا نام بلانست رکھیں، یعنی اب بس، اس امید کے ساتھ کہ مزید ایسا نہ ہو۔ دوسری شادی کے بعد والد نے بلانست اور اس کی والدہ کا ساتھ چھوڑ دیا اور یوں وہ دونوں زندگی کی لڑائی میں تنہا رہ گئیں۔ پہلے جو تھا میرا ابو ساتھ میں تھا، جب دوسری شادی کر دیا تو وہ اپنی دوسری شادی کے ساتھ ادھر شفٹ ہو گیا اور میں یہاں پر بس ویسے الاول کرتا تھا، لیکن سلام دعا، لیکن اس کے علاوہ ایسا نہیں تھا کہ خون میں شریک ہو جائے یا کوئی غم ہمدردی میں نا۔ بلانست کے بھائی کو بھی چھوٹے قد اور جسمانی کمزوری کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے وہ آزادانہ چل پھر نہیں سکتا۔ بلانست کے لیے زندگی کبھی آسان نہیں تھی۔ ان کی جسمانی کمزوری اور چھوٹے قد کے باعث لوگ ان کا مذاق اڑاتے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی کو 4 دیواری تک محدود کر لیا۔ اور دوسرا جو باہر جاتے ہیں لوگ مذاق اڑاتا ہے، ہنس رہا ہے، کوئی پتھر پھینکتا ہے، کوئی باتیں کرتا ہے، لوگ ایسے باتیں کرے کہ میرے سینے میں پڑ جاتا ہے، پھر بھی میں نے آپ کو روک دیا، قابو میں کر دیا کہ شکر اللہ تعالیٰ آپ کو بنا دیا اس طرح۔ کسی باتوں پر پھر اس وقت جو میں چھوٹا تھا بہت رو رہا تھا میں، نہ کسی شادی پر ہم چل سکتے تھا، نہ کسی خوشحالی پر، نہ عید پر، بس گھر میں بیٹھے رہتے تھا۔ لوگ نیا کپڑے کرتا تھا، نیا خوشی بنا رہا تھا، آپ کو اتنا اسمارٹ کرتا تھا، جا رہا تھا نا خوشی پہ، عیدی پہ، لیکن ہم نہیں چل سکتے تھے۔ پھر اس کے بعد تھوڑا مجھے ایسے سمجھ آتے تھے کہ میں تو اللہ تعالیٰ مجھے بنایا، ہم پاگل ہے کہ ہم رو رہے ہیں، میں بھی اس لوگوں کا طرح انسان ہوں۔ پھر میرا امی جو تھا میرے دل کا سکون دیتا تھا، کیوں رو رہا ہے، یہ زندگی یہ چل رہا ہے، جاؤ اپنے خوشی پہ جاؤ، عید پہ جاؤ، عید بنا دو، خوشی بنا دو۔ لیکن میرے زندگی میں ایسے مشکل وقت آیا، کیسے کہ ابھی تک میں نے مشکل وقت میں ایسا نہیں کیا۔ ایک ماں ہے اور اس میں بس ایک ابو تھا، وہ بھی سیدھا مدد کر رہا تھا۔ جب تک ابو اس نے اس وقت چھوڑ دیا تو بس گھر کے حالات پہ خراب ہو گیا اور گھر کے ماحول پہ خراب ہو گیا۔ ابو جب تھا ساتھ میں تو میں اس وقت امیر تھا، جب ابو چھوڑ دیا نا تو پھر اس وقت ہم زندگی میں سے مشکل وقت آ گیا۔ 4 دن 5 دن سے ہم دکھی گھر میں بیٹھے تھا، نہ کسی سے بول رہا تھا، نہ کسی سے لیتا تھا۔ بلانست نے مشکلات کے آگے ہار ماننے کے بجائے خود ان کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا، مرغیاں پالنا شروع کیں، انڈے بیچے، چوزے نکالے اور یوں اپنے روزمرہ اخراجات خود اٹھانے لگیں۔ یہ ان کی خود مختاری کی پہلی عملی کوشش تھی، جس نے ان کے حوصلے کو نئی سمت دی۔ چند مرغیوں کی آمدنی سے گھر کا مکمل خرچ چلانا ممکن نہیں تھا، اس لیے بلانست نے مزید خود مختار بننے کا فیصلہ کیا۔ فلاحی تنظیم GIZ اور IDEO کی مدد سے اپنے گھر کے احاطے میں ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان قائم کی۔ آج یہ دکان نہ صرف ان کا ذریعہ معاش ہے، بلکہ ان کی محنت اور خود مختاری کی زندہ مثال بھی ہے۔ بلانست ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمت، خودداری، مسلسل جدوجہد انسان کو کسی بھی جسمانی کمزوری سے بلند کر دیتی ہے۔ 3 فٹ قد کے ساتھ انہوں نے وہ مثال قائم کی جو کئی صحت مند افراد بھی نہیں قائم کر پاتے۔ سوال یہ ہے، کیا ہم بھی بلانست جیسے لوگوں کو صرف دیکھ کر گزر جائیں گے یا ان کی زندگی بہتر بنانے کے لیے کچھ کردار ادا کریں گے؟